برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استعارہ کا بیان آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا کہ استعارہ جو ہے احکام شرع میں دو طریقے سے جاری ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ علت کا جو ہے اتصال معلول یعنی حکم کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ سبب محض کا اتصال جو ہے وہ مسبب کے ساتھ۔ اب یہاں فرمایا کہ پہلی والی جو صورت تھی علت کا استعارہ اتصال معلول کے ساتھ، اس میں طرفین سے جاری ہوتا ہے، یعنی علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر کے علت مراد لینا دونوں درست ہوتا ہے۔ لیکن دوسری صورت ہے، کل پوری تفصیل ایک کے ذکر کے تعلق سے چلی گئی، اور آج جو ہے آپ کے سامنے سبب محض والی جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لینا تو صحیح ہوتا، لیکن مسبب بول کر سبب مراد لینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے اس کی ایک وجہ ہم تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں، یہ مراد لینا درست کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہ مسبب جو ہے اپنے ثبوت میں سبب کا محتاج ہوتا ہے۔ مسبب جو ہے وہ اپنے ثبوت میں کیا ہوتا ہے؟ سبب کا محتاج ہوتا ہے، اور مسبب اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مگر سبب جو ہے مسبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ محتاج الہ کون بنا؟ سبب بنا۔ اس لیے جو ہے سبب بول کر مسبب تو مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر سبب مراد، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہے محتاج، مسبب محتاج ہے اور لازم ہے، اور مسبب محتاج الہ اور ملزوم ہے۔ اور استعارہ کی اصل یہ ہے کہ محتاج الہ اور ملزوم بول کر محتاج لازم مراد ہو سکتا ہے، لیکن لازم اور بول کر کے محتاج الہ مراد۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر سبب پایا جائے لیکن مسبب نہ پایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جائے لیکن مسبب نہ پایا جائے۔ جیسے کہا کسی نے عتق، آزاد ہونا، یہ آزاد ہونا ملک متاع کے زوال کا سبب ہے۔ اس کو پہلے یوں سمجھ لیں، آزاد ہونا یہ ملک متاع کے زوال کا سبب ہے۔ کسی باندی کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے سے جو اس سے لذت فائدہ اٹھانے کا جو وہ مقصود تھا وہ زوال ہو گئی، ملک متاع کا زوال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یعنی عتق یہ سبب ہے، اور کیا ہے؟ عتق یہ آزادی ملک متاع کے زوال کا سبب ہے باندیوں میں، اور ملک متاع کا جو زوال ہو گیا یہ مسبب ہے۔ ملک متاع کا زوال کیا ہو گیا؟ یہ مسبب بنا۔ عتق جو آزاد کرنا یہ سبب ہے، اور ملک متاع کا زائل ہونا یہ مسبب ہے۔ جب آزاد ہوگی باندی تو فائدہ اٹھائے گا کس سے؟ باندی چلی گئی، صحیح ہے۔ لیکن یہی صورت اگر ہم دیکھیں کہ اگر انتا حرن کہا کسی غلام کو، انتا حرن کہا کسی غلام کو، عتق پایا گیا سبب، عتق پایا گیا سبب، آزاد ہوا، لیکن ملک متاع کا زوال ہوا؟ ملک متاع کا زوال کس میں ہوگا؟ باندی میں ہوگا۔ تو ہے کہ مسبب نہیں پایا گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سبب پایا جائے لیکن مسبب، تو یہی کہا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس کو ایک بار یاد رکھیں پھر سے، ملک متاع کو یہ نئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک متاع یعنی اس سے عورت سے حق مجامعت، جمع کرنے کا، لطف اندوز ہونے کا جو ملکوں سے قدرت تھی، فائدہ ملتا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جب باندی کو آزاد کر دیا تو جمع کس سے کرے گا؟
تو اب یہ کہہ رہے ہیں ملک متع کا زوال ہو جائے گا جب باندھی کو آزاد کر دیا. لیکن یہی صورت اگر ہم غلام کے اندر دیکھیں تو غلاموں کے اندر ملک متع نہیں ہوتا ہے. خدمت کا زوال ہوا لیکن وہ مراد نہیں یہاں پر. ملک متع کا زوال ہوا. ملک متع زوال جو صرف باندھیوں میں ہوتا ہے, آدمیوں میں نہیں ہوتا. تو یہاں دیکھیں کہ سبب ختم ہوا, سبب پایا گیا, مسبب نہیں پایا گیا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ سبب کیا ہوتا ہے, محتاج الیہ اور لازم ہوتا ہے, اور مسبب محتاج اور ملزوم ہوتا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لازم پایا جائے اور ملزوم نہ پایا جائے. مثال آپ کو دے دی گئی, سمجھے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی نے, سب سے پہلے مسئلے کو دیکھ لیں اور اس کے بعد آگے چلیں. فرماتے ہیں کہ وَمِثَالُ الثَّانِي, یہی ہے نا, وَمِثَالُ الثَّانِي اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ, جب کسی نے اپنی عورت سے کہا حَرَّرْتُكِ, میں نے تجھے آزاد کیا, میں نے تجھے, وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ, اور اس سے طلاق کی نیت کر لی. یصح, تو اس کا نیت کرنا یعنی حررتو کی کیا ہے, یہ سبب ہے, اور طلاق کیا ہے, یہ مسبب ہے. اور سبب بول کر کے مسبب مراد لینا صحیح ہوتا ہے. لہذا کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. آگے بیان کریں گے کہ یہاں پر جب کوئی نیت قرینہ پایا جائے تو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں حررتو کی یہ سبب ہے, میں نے آزاد کیا تجھے اور اس سے طلاق کی نیت کی, تو طلاق واقع کرنا صحیح ہے. کہہ رہے ہیں لِأَنَّ التَّحْرِيرَ بِحَقِيقَتِهِ يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْبُضَعِ بِوَاسِطَةِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقْبَةِ. کہہ رہے ہیں کہ لفظ تحریر یعنی آزاد کرنا بے حقیقتی, اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے, یہ ملک مضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے. اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک بضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے. مشکل ہو گئی. ملک بضاع, عورت سے جو جماع کا جو ملکیت اسے حاصل تھی وہ زائل ہو گئی. کیا ہو گئی, ملک بضاع, سمجھا, یعنی حق جماع. ملک بضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے کون, تحریر. جب آزاد ہو گئی تو کہاں سے کرے گا, طلاق ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ تحریر یہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک بضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے. کس سے, بواسطہ زوال ملک الرقبہ, ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے. باندھی میں, باندھی میں کیا ہوتا ہے, پہلے انسان کیا کرتا ہے, باندھی خریدی تو اس کے ذریعے پہلے تو اس کا مالک بنے گا, ملک رقبہ یعنی اس کی مالک بن گیا, ملک رقبہ ہوئی, پھر اسی کے واسطے سے اسے ملک بضاع حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ تو نہیں ہوا لیکن پہلے ملک رقبہ بنا اور پھر ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بضاع کا اسے کیا ملتا ہے, اختیار ملتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ تحریر باندھی کے حق میں دیکھیں تو یہ ملک بضاع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملک رقبہ کے واسطے سے. ملک رقبہ سمجھ میں آیا, یعنی مالک ہونا. رقبہ بولتے گردن کا مالک ہونا, یعنی ملک رقبہ یعنی پوری ذات کا مالک ہونا. ملک رقبہ کے واسطے سے پہلے کیا باندھی خریدی, ملکیت ملی اسے, پھر اسی کے واسطے ملک بضاع کا حصول ہوتا ہے. تو جب سے تحریر بولا, اس تحریر سے کیا ہوا, ملک رقبہ کے واسطے سے ملک بضاع کا زوال ثابت ہو گیا. سمجھ میں آ گیا, ہارڈ الفاظ ہو گیا گا, سمجھ میں آیا نہیں. ملک رقبہ چلی گئی اور ملک رقبہ گئی تو ملک بضاع بھی چلی گئی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ فکانہ سبب محضن, تو یہ لفظ تحریر جو ہوگا یہ لفظ سبب محض ہوگا. کیا ہوگا, سبب محض ہوگا. کس کو, لزوال ملک المتع, ملک بتاع کو کیا کرنے کے لیے, ملک بتاع کو زائل کرنے کے لیے. جیسے لفظ تحریر بولا تو جس طرح لفظ طلاق سے عورت کیا ہے, عورت سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں رہتا, ایسے ہی ملک اس سے بولا لفظ حررتو کی, اس سے بھی کیا ہو گیا, ملک متع کا جو ہے زوال ہو جائے گا. تو یہی لفظ اس نے اپنی بیوی کو بولا حررتو کی اور اس سے طلاق کی نیت کی, تو طلاق اس میں جو ہوتا ہے, اس سے جو معنی پیدا ہوا وہی کیا اس سے ہوتا ہے, طلاق سے بھی ہوگا. لیکن تھوڑا فرق ہوگا. اب یہاں اعتراض کریں گے کہ یہاں ملک متع کا زوال کیسے ہوگا. ایسے ملک متع تو جائز رہتا ہے, لفظ طلاق رجی دی تو وہاں تو تلفظ جائز رہتا ہے, صحیح ہے نہیں. لفظ حررتو کی الفاظ کنایہ میں سے ہیں,
الفاظ کنایا میں سے میں نے تجھے آزاد کیا، کس سے؟ خدمت سے، آزادی سے، کس سے؟ میں نے تجھے اپنی جو ہے خدمت سے آزاد کیا، یا میں نے نکاح سے آزاد کیا تجھے. تو الفاظ کنایہ سے طلاق کون سی پڑتی ہے؟ طلاق بائن پڑتی ہے. اور طلاق بائن جب ہو جائے تو پھر وہاں پر اس عورت سے جو ہے جماع سے اٹھانا جائز نہیں رہتا ہے. تو اب یہاں پر کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے لفظ تحریر سے جو ہے طلاق تو پڑھ دی، مل کے بزا کے زوال کیوں کر رہے آپ؟ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے یہ مجاز ماننا ہے طلاق سے، اور لفظ طلاق جب آپ کوئی اپنی عورت کو سری بولے تو وہاں پر مل کے بزا تو اٹھانا جائز رہتا اسے فائدہ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے طلاق سے مجاز قرار نہیں دیتے، بلکہ ہم اسے استعارہ مجاز قرار دیتے ہیں اس سے جو مل کے بزا کو زوال قرار دیتا ہے. اور مل کے بزا کا زوال جو ہوتا ہے وہ طلاق بائن میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ طلاق بائن میں ہوتا ہے. تھوڑا سن لیں پھر ترجمہ کریں. لأن التحریر بحقیقت یوجب زوال ملک البزا، اس لیے کہ لفظ تحریر یہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملک بزا کے زوال کو ثابت کرتا ہے، بواسطہ زوال ملک رقبہ، ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے. فکانہ سببا محضا، تو یہ فکانہ تحریر، تو یہ لفظ تحریر یہ سبب محض ہوگا لزوال ملک المتع، ملک متع کو زائل کرنے کے لیے. فجاز ان یستعار عن الطلاق الذي هو مزیل لملک المتع، تو جائز ہے کہ استعارہ کر لیا جائے کس کا؟ لفظ تحریر کا. تو جائز ہے کہ لفظ تحریر کا استعارہ کر لیا جائے عن الطلاق، اس طلاق سے الذي هو مزیل لملک المتع، جو ملک متع کو زائل کرنے والی ہے. اب یہ ملک متع کون زائل کرتی ہے؟ طلاق بائن. اب یہاں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں لا یقال سے. کون سا؟ یہی والا جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جب لفظ طلاق کیا ہے، یہ طلاق سے اس کو استعارہ کر لیا جائے، اور طلاق اگر کوئی اپنی بیوی کو سری دے تو وہاں طلاق رجعی پڑتی ہے، اس میں فائدہ اٹھانا حلال رہتا ہے بیوی سے. تو یہاں پر آپ اسے طلاق سے کر رہے ہیں تو اس میں بھی فائدہ اٹھانا جائز رہنا چاہیے، حالانکہ فائدہ اٹھانا جائز. کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس سے کر رہے ہیں؟ لفظ حررتو کو طلاق سے مجاز کر رہے ہیں، استعارہ کر رہے ہیں. اور جب طلاق اگر کوئی اپنی بیوی کو بولے تو وہاں پر فائدہ اٹھانا جائز رہتا ہے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر فائدہ اٹھانا جائز نہیں رہے گا. سمجھ آ گیا؟ تو اب یہاں پر لا یقال کے ذریعے سے یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں اس کا اعتراض کا. کہہ رہے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے لو جعل مجازا عن الطلاق، کہ جب اسے لفظ تحریر کو طلاق سے مجاز بنایا گیا، لوجب ان یکون الطلاق الواقع بھی، تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعے جو طلاق واقع ہو. ترجمہ ٹھیک سے کرنا. لوجب ان یکون الطلاق الواقع بھی، تو ضروری ہے کہ اس لفظ تحریر کے ذریعے جو طلاق واقع ہو وہ کون سی ہو؟ رجعیاً. سمجھ آ گیا نہیں؟ کس سے ہم نے بنایا اسے؟ طلاق سے مجاز قرار دیا. اور لفظ طلاق اگر کوئی اپنی بیوی کو بولے تو وہاں رجعی طلاق پڑتی ہے اور وہاں فائدہ اٹھانا جائز رہتا ہے. تو جب جس سے بنا رہا ہے تو گویا کہ نائب بنائیے، تو جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ نائب کا حکم ہونا چاہیے. جو اصل کا حکم ہوتا ہے وہ نائب کا حکم ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اصل کا حکم تو رجعی کا ہے اور یہ نائب بن گیا ہے، یہ طلاق بائن کر رہا ہے. سمجھ آیا نہیں؟ یہ طلاق بائن کر رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اسے جب لفظ تحریر کو طلاق سے مجاز بنا دیا گیا، وہ تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعے لفظ تحریر کے ذریعے جو طلاق واقع ہو وہ کون سی ہو؟ رجعی واقع ہو. کا صریح طلاق، جیسے کہ صریح طلاق ہوتی ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو دے انتی طالقن، تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ یکون رجعیاً. وہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھا نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں لأننا نقول، یہ جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ لأننا نقول، ہم کہتے ہیں لا نجعل مجازا الطلاق، ہم اسے لفظ تحریر کو اس لفظ سری والی جو طلاق ہے اس سے طلاق سے مجاز قرار نہیں دیتے. آپ جو اعتراض کر رہے ہیں رجعی ہونے کا جب ہوتا ہے جب ہم لفظ سری والے طلاق سے اس کو کیا دیتے؟ مجاز قرار دیتے. بل ان المزیل لملک المتع، بلکہ بل نجعلہ مجازا ان المزیل، یہ عبارت نکلے گی، بلکہ ہم اسے مجاز قرار دیتے ہیں اس طلاق سے المزیل لملک المتع، جو ملک متع کو زائل کرنے والی ہے. وذالک فی البائن، اور ملک متع کو زائل کرنا کس میں ہوتا ہے؟ طلاق میں بائن میں ہوتا ہے. اس لیے اس سے پڑھنے والی جو طلاق ہوگی وہ کون ہوگی؟ یہ الفاظ کنایہ میں سے ہے.
کس چیز سے آزاد ہے؟ بہت سارے معنی ہو سکتے تھے، کہا نہیں تو جو ہے میرے نکاح سے آزاد ہے. تو اب یہاں طلاق کون سی ہوگی؟ سمجھ میں آ گیا کیا ہوا کہ لفظ تحریر جو بولا یہ سبب ہے، اس کے ذریعے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق کی نیت کرے تو طلاق ہو جائے گی. اب وہ طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. لوگوں نے، کہنے والے نے کہا کہ جب اسے لفظ طلاق سے مجاز قرار دیا ہے تو اس کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق وہ ہونی چاہیے جو رجی، کیونکہ یہ جیسے کہ لفظ سری بولے سے رجی واقع ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے لفظ سری والے جو طلاق ہے اس سے مجاز قرار نہیں دیتے، بل نجعل عن المزیل لملک المتع، بلکہ ہم اسے اس سے مجاز قرار دیتے ہیں جو ملک متع کو زائل کرتا ہے. یہ لفظ تو ہارڈ نہیں ہو رہا ہے ملک متع کو زائل کرنا. ملک متع یار اس کو کہہ دیں کہ بیوی سے فائدہ اٹھانا، جمع اور کرنا. اب زائل ہونا یعنی ملک متع یعنی جمع کرنے کا زائل ہو گیا، اور جمع کرنا زائل کس میں ہوگا؟ ہاں. تو یہ بار بار لفظ بار بار اسی طرح بولا جاتا ہے کتابوں کے اندر، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے. جو ملک متع کو زائل کرتا ہے، ملک متع کو زائل کرنا، وذالک فی البائن اذ الرجی لا یزیل ملک المتع عندنا، اس لیے کہ جو رجی ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے کیا کرتی ہے؟ ملک متع کو زائل. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ ہاں امام شافعی کے نزدیک طلاق رجی بھی جو ہے مزیل ملک متع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی کے نزدیک طلاق رجی بھی ملا ہوتا ہے. یہاں تک کہ رجوع بالقول کے بغیر جدید نکاح کے ذریعے، یا رجوع بالقول کرے بغیر جدید نکاح کے، یعنی رجوع بالقول کر لے بغیر جدید نکاح کے تو کافی ہے، اس طرح کافی ہے. یعنی رجوع بالقول، قول کے ذریعے کر لے تو کافی ہو جائے گا. لیکن ہمارے نزدیک جو ہے طلاق رجی جو ہے ملک متع کو زائل نہیں کرتی ہے. وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ طَلَّقْتُكِ، اب الٹا کر لیں اس کو. اگر اپنی باندی سے کہا طلقتک، یہ کیا تھا؟ مسبب. اور وَنَوَى بِهِ التحریر، اور اس سے تحریر کی نیت کی. کیا کی؟ الٹا کر دیں. اب اس کو مسبب کو لے جائیں. طلقتک کہا، ادھر لے طلقت مسبب بولا اور اس سے لفظ تحریر کی نیت کی، تو کہہ رہے ہیں لا یصح، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الاصل جاز ان یثبت به الفرع واما الفرع فلا يجوز ان یثبت به الاصل. اس لیے کہ اصل جو سبب ہے جائز ہے کہ اس کے ذریعے فرع ثابت کی جائے. فرع کیا ہے؟ مسبب ثابت کیا جائے. واما الفرع، جو فرع ہے یعنی مسبب ہے، فلا يجوز ان یثبت به الاصل، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے اصل ثابت کیا جائے. لہٰذا اگر طلقت کی اپنی باندی کو بولا اور اس سے تحریر مراد لیا تو آزاد نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب اسی پر اور بھی ہے جو ٹائم لگ جائے گا، کل کو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.